اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد و اصحاب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بہنوں بھائیوں، آج ایک واقعہ مجھے یاد آیا، بڑا مزے والا ہے۔ تو میں جاب پہ تھا جب، تو ایسے ہی میری عادت تھی ہر کسی کو کہنا کہ یار صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرو، چاہے کوئی کسی بھی مذہب سے ہو۔ تو میرا ایک کولیگ تھا، وہ انڈیا سے تھا، ہندو۔ تو ایسے ہی بات چیت کرتے ہوئے اس نے مجھ سے کوئی اپنے پرابلم شیئر کی ہے کہ جی یہ ایسے ہے، یہ بھی نہیں ہے، قرض ہے، پتہ نہیں، اور نوکری بھی نہیں ہے میرے کسی بھائی کی، گھر کے حالات بہت خراب ہیں، اس طرح کی اس نے بہت سارے، جیسے ہر کسی کے کامن پرابلم ہوتے ہیں، تو اس نے وہ میرے ساتھ شیئر کیے۔ تو میں نے کہا یار دیکھو، یہ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، ہم تو مسلمان ہیں تو اللہ کہتے ہیں، آپ ہندو ہو تو آپ اپنے بھگوان کو مانتے ہو۔ تو میں نے کہا لیکن کرتا تو اللہ ہی ہے۔ میں نے کہا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ کائنات میرے آپ کے لیے نہیں بنائی گئی ہے، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو میں نے کہا وہ جو نبی آخری ہیں تو ان پر ہم ہر وقت درود پڑھتے رہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں نے کہا آپ بھی یہ اپنی ہندی زبان میں لکھ لو صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیپر پہ، اور یہ پڑھا کرو، اس سے ضروری نہیں تم جو ہو وہی رہو، لیکن بس یہ تم پڑھتے رہو، دیکھو تمہارے پرابلم حل ہوتے ہیں یا نہیں، لیکن بشرطے کہ تم نے اس کو پڑھا۔ اچھا، وہ میں نے اس کو نا صلی اللہ علیہ وسلم سکھا دیا، اور اس کے بعد میں مطلب جیسے نارمل ہوتا ہے بھول بھال گیا۔ تو پھر کوئی تقریباً مجھے لگتا ہے 1.5 سال کے بعد دوبارہ ہماری ملاقات ہوئی۔ تو ابھی وہ مجھے ملا ہی تو ملتے ہی کہتا ہے سر میں صلی اللہ علیہ وسلم بہت پڑھتا ہوں جو آپ نے بتایا تھا، اور خود ہی پھر بتانے لگا کہ میں بہت پڑھتا ہوں، اور سر ابھی میرے وہ جو میں ڈسکس کر رہا تھا وہ سارے مسئلے میرے حل ہو گئے ہیں، اور بڑی کرپا ہے بھگوان کی، اور اس طرح باتیں کرنے لگا آپ نے۔ تو میں نے کہا یار ایسا ہے کہ اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ پڑھتے رہیں۔ تو پھر میں نے اس کو 1-2 باتیں اور بتائیں جو میں یہاں پر کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ تو ہمارے شیخ صاحب ہم کو جب سے یہ درود شریف سکھایا اور فرمایا کہ آگے بھی سکھا دیں، اور ہمیں کوئی بھی ملتا ہے تو ہم سکھا دیتے ہیں کہ جی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت پڑھا کرے۔ تو اس کے اتنے فائدے ہیں کہ بڑی تعلیمات ہیں شیخ صاحب کی، میں اپلوڈ کرتا رہتا ہوں، آپ سنتے بھی رہتے ہوں گے، لیکن جب بندہ پریکٹیکل شروع کرتا ہے نا زندگی کے اندر، تو پھر حقیقت میں اس کو مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ جب اس کے حالات بدلتے ہیں۔ تو دیکھیں، درود ایک ایسی عبادت ہے جو ہر حال میں اللہ کو قبول ہے، اور اگر یہ ہم اپنا معمول بنا لیں کہ جی روزانہ انشاءاللہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہیں گے، تو اس کے نتیجے خود آپ دیکھ لیں گے۔ تو میرے مسلمان بھائی، غیر مسلم بھائی، جو بھی مطلب میرا آواز سن رہا ہے اور یہ بات اس نے سنی ہے، وہ اس کو آزمائے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اس کو آزمائے کہ یہ واقعہ ہی ایسا ہے یا نہیں ہے۔ تو دل میں جیسے کچھ سوچے کہ میرا فلاں جو کام ہے ناممکن، جو نہیں ہو رہا، تو بس میں یہ نبی کا درود پڑھوں گا صلی اللہ علیہ وسلم، تو حل ہوگا یا نہیں۔ تو آپ دیکھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درود میں کتنی برکتیں ہیں کہ خدا ہر مسئلہ حل کرتا ہے۔
تو اللہ ہم سب کو توفیق دے اور ہم سب آگے بھی اپنے بہن بھائیوں کو سکھائیں. ٹھیک ہے جی. تو آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کو سرکار فرماتے ہیں ہمارے درود کی ضرورت نہیں ہے، ان پہ درود تو اللہ پڑھتا ہے، تو ہم درود ان پہ پڑھتے ہیں، سنور خود جاتے ہیں. تو اللہ کی ذات ہم سب کو توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.